أنا يا صاحي كي تستريح وبث الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا شريعة بعده ولا منسوس بعده ولا معصوم بعده ولا طريق بعده ولا سبيل بعده ولا سنة بعده ولا أمة بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وإمامنا محمد صلاة دائما إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. آمنت بالله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد. واجب التعظیم و تکریم گرامی قدر حاضرین اور سامعین، بزرگان دین و ملت، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج آپ حضرات کی جامعہ مسجد کے اندر ختم قرآن کی خوبصورت تقریب اور آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. چونکہ میرے آج لی مارکیٹ مرکزی جامعہ مسجد کھتری میں میرا اگلا بیان ہے، جگہ بھی دور ہے، لیکن چونکہ مولانا مفتی محمد علی قریشی صاحب دامت برکاتہم عالیہ الحمدللہ ایک جید عالم دین اور ہمارے قریب کے علاقوں میں اللہ نے جو انہیں دینی سمجھ عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا ان پر فضل ہے. چونکہ ان کے دعوت اور اصرار کے سامنے ہم جیسا شخص انکار نہ کر سکا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کے پاس تشریف لا کر ان کی محبتیں سمیٹوں اور ان کے خلوص اور محبت کے ساتھ جو سلسلہ انہوں نے الحمدللہ شمس العلوم کے نام سے آپ حضرات کے ہاں دینی محنت کر رہے ہیں، اللہ ہمارا بھی اس میں حصہ فرمائے. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، کل بھی میں نے یہاں پر مسجد خالد ابن ولید ماشاءاللہ ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی عبدالرشید صاحب والی مسجد، وہاں پر بھی میں نے گفتگو کا عنوان شروع کیا ختم قرآن سے کہ قرآن کریم کا ختم آج صرف محترم مفتی صاحب کا نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات میں سے جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی ہے آج ان کا بھی ختم ہے. مفتی صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، ایک ایک لفظ پر انہیں 10 نیکیاں مل رہی تھی. آپ قرآن سن رہے تھے، آپ کو بھی ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں مل رہی تھی. جس طرح الحمدللہ سے نیکیوں کا سلسلہ شروع ہوا والناس تک پہنچا، آپ حضرات کی نیکی کا سلسلہ بھی الحمد سے شروع ہو کر والناس تک پہنچا ہے. علماء نے لکھا ہے جو نماز میں قرآن سنتا ہے وہ حکماً وہ بھی تلاوت کرنے والا شمار کیا جاتا ہے. حقیقی تلاوت کرنے والا آگے قاری صاحب، مفتی اور عالم صاحب جو مصلی پر ہوتا ہے، حقیقی تلاوت وہ کرتا ہے جو پیچھے صف کے اندر ہوتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، قرآن کریم کو سنتے ہیں،
قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وہ پیچھے صف کے اندر قرآن سنتے ہیں خاموشی کے ساتھ، ان کو بھی حکماً قرآن کریم کا پڑھنے والا کہا گیا، قرآن کریم کا تلاوت کرنے والا کہا گیا۔ پھر قرآن کریم کا پڑھنا اور ان کا یہ سننا، یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے، یہ بڑا یادگار سلسلہ ہے، یہ بڑا اہم ترین سلسلہ ہے، یہ بڑا خوبصورت سلسلہ اس کائنات کے وجود سے پہلے ہے۔ اس سلسلے کا تعلق زمین و آسمانوں سے قبل، اس کا تعلق مشرق اور مغرب سے قبل، اس کا تعلق شمال اور جنوب سے قبل، اس کا تعلق میرے اور آپ کی وجود اور ذات سے پہلے، اس کا تعلق آپ کی اور میری پیدائش سے پہلے۔ میرے نبی نے کہا ابھی کائنات کا وجود نہیں تھا، اس کائنات کے وجود سے پہلے، اس آسمانوں کے وجود سے پہلے، ان زمینوں کے وجود سے پہلے، مشرق اور مغرب کے وجود سے پہلے، شمال اور جنوب کے وجود سے پہلے، تاروں سیاروں کے وجود سے پہلے، شمس و قمر کے وجود سے پہلے، چاند اور ستاروں کے وجود سے پہلے، ہوا فضا خلا کے وجود سے پہلے، سمندر دریاؤں کے وجود سے پہلے، ذرے اور قطرے سے پہلے، ذرے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے پہلے، اس کائنات کی بہاروں سے پہلے، اس کائنات کے دشت و بیابان سے پہلے، اس کائنات کی بناوٹ سے پہلے، اس کائنات کی خلقیت سے پہلے، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، اس کائنات کے وجود سے پہلے، اس کائنات کے آباد ہونے سے پہلے میرے نبی نے کہا 1000 سال پہلے اس کائنات سے قبل میرے رب نے سورہ طٰہٰ کی بھی تلاوت کی تھی، سورہ یاسین کی بھی تلاوت کی تھی۔ رب کریم قرآن پڑھنے والا ہے، پاک رب کے پاک فرشتے قرآن سننے والے ہیں۔ آج آپ کا جو یہ عمل تھا، یہ عمل بڑا یادگار تھا، یہ عمل کائنات سے پہلے، یہ عمل آسمانوں سے پہلے، یہ عمل زمینوں کے وجود سے پہلے رب کریم تلاوت کر رہا، فرشتے قرآن سن رہے، پھر پاک پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا۔ پاک پیغمبر نے کہا ہر رمضان کو جبریل میرے پاس آتا ہے، مجھے جبریل قرآن سناتا ہے، میں جبریل کا قرآن سنتا ہوں، پھر میں جبریل کو قرآن سناتا ہوں، جبریل میرا قرآن سنتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ یہاں تک نہیں ہے، جب آپ جنت کی دہلیز تک پہنچو گے، جنت کے اندر قدم رکھو گے، جنت کے اندر قرار پکڑو گے، جنت کے اندر زندگی گزارو گے، رب کریم آپ کو اور مجھے صف کے اندر جمع کرے گا، رب قرآن پڑھتا جائے گا، میں اور آپ سنتے جائیں گے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ آپ قرآن سنو، تراویح کے اندر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی قریشی صاحب کے پیچھے آپ قرآن سنو، اور لوگ بازاروں میں گپے لگائیں، لوگ یہاں وہاں کی باتیں کریں، اور آپ سب میں مفتی صاحب کا قرآن سنو۔ کیا یہ سلسلہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آج آپ نے قرآن یہاں سنا ہے، رب ذوالجلال کی قسم، آپ نے قرآن سے اس محبت اور عقیدت کو اگر جاری رکھا، کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد آپ صف کے اندر ہوں گے، رب آپ کو قرآن سنائے گا، آپ رب کا قرآن سنو گے۔ یہ سلسلہ کتنا خوبصورت سلسلہ ہے جو وہاں سے چلا، اور پھر یہ سلسلہ ختم بھی نہیں ہوا، جنت تک یہ سلسلہ پہنچتا چلا جائے گا۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، قرآن کریم رب کریم کی اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ میرے نبی نے کہا رب کسی کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتا جتنا قرآن پڑھنے والے کی طرف توجہ دیتا ہے۔ رب کریم قرآن پڑھنے والوں کی طرف خاص اور خاص رحمتوں کا نزول کرتا ہے، صرف رحمتوں کا نزول نہیں،
اپنی توجہ خاص کرتا ہے، صرف توجہ خاص نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ صرف مغفرت کا اعلان نہیں ہے بلکہ فرشتوں سے کہا جاتا ہے جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں جا کر پہنچ کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے رہو۔ صرف دعاؤں کے اوپر آمین تک بات نہیں ہے بلکہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ رب کریم ان کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، قبولیت کے تعمیل کر دیتا ہے، قبولیت کو مکمل کر دیتا ہے، قبولیت کو تمام کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے سننے سنانے کا سلسلہ کوئی اتنا معمولی سلسلہ نہیں ہے بلکہ رب کریم ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ 10 نیکیاں ایک ایک حرف کے اوپر اسے ملا کرتی ہے۔ یہ قرآن پڑھتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہوتا ہے، یہ نیکیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، یہ قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن پڑھا، قرآن کا ختم ہو گیا، نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں، قرآن ختم ہو گیا، سلسلہ دوبارہ قرآن شروع کرو، دوبارہ نیکی کا سلسلہ شروع، قرآن پھر ختم کرو، پھر سے شروع کرو، پھر نیکی کا سلسلہ قرآن پھر ختم کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم 1000 دفعہ بھی قرآن ختم کرو، آپ کے نیکی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ جب قرآن دوبارہ شروع کرو گے تب قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا۔ امام ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ تعالی اپنی بیٹی سے کہا، جب موت کا آخری وقت تھا، بیٹی رونے لگی، کہا بیٹی روتی کیوں ہو؟ کہا دنیا سے آپ جا رہے ہو، قبر محشر پولیس رات اور میزان ہے، اب باپ کے غم میں رو رہی ہوں۔ کہا بیٹی میری جدائی پر مت رونا، تیرے باپ نے قرآن کے 24,000 ختم کیے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتنا بڑا امام شیخ الاسلام ابو بکر ابن عیاش، اپنے وقت کا بہت بڑا محدث، بہت بڑا فقیہ، لیکن کہا میری بخشش کا سہارا میرا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بخشش کا سہارا میرا قرآن ہے۔ کہا بیٹی میں نے 24,000 قرآن کے ختم کیے ہیں، میں قرآن کے ساتھ وفا کرتا رہا، جب قبر پہنچ جاؤں گا قبر کے اندر قرآن مجھ سے وفا کرے گا، محشر کے اندر قرآن مجھ سے وفا کرے گا، پولیس رات پہ قرآن مجھ سے وفا کرے گا، میزان پہ قرآن مجھ سے وفا کرے گا، جنت پہ قرآن مجھ سے وفا کرے گا۔ کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں ان مراحل سے گزروں گا، قرآن میرے ساتھ ساتھ چلے گا۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، آپ بہت ہی خوش قسمت ہو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن پڑھنے کی، سننے کی اور تراویح کے اندر اہتمام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں آپ حضرات سے انہی گزارشات پر اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور بالخصوص ہمارے مفتی محمد علی قریشی صاحب ایک جید عالم دین ہے، یقیناً ایسی شخصیات کا ملنا یگانہ روزگار شخصیات ہیں۔ بہت ساری اورنگی ٹون کی مسجدوں کے ائمہ ہم نے دیکھے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں ان پر، حیران۔ یقین مانے امام صاحب آپ کیا ہو؟ میں نماز پڑھا ہوں، پھر کیا کرتے ہو؟ میں کمپیوٹر ٹھیک کرتا ہوں۔ آپ امام ہو؟ اللہ اکبر اللہ۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کاروبار کے لیے؟ او ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ جی میں نمازیں پڑھاتا ہوں، پھر میں آن لائن کاروبار۔ اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ آپ قرآن کا تفسیر کا مطالعہ نہیں کرتے؟ اللہ، آپ پھر نمازیں بھی پڑھاتے ہو، امام ہو؟ یقین مانے ان شخصیات نے یہ تمام کام
یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، آپ کے دین کی فکر میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اپنا اوڑھنا بچھونا، مسجد مدرسے کو، مطالعے کو، قرآن کی تفسیر کے پڑھنے کو، مسائل کے مطالعے کو، اور اسی طرح آپ حضرات کے جتنے بھی جدید اور مسائل اور جن جدید حالات سے آپ کو تعلق پڑتا ہے، یقیناً ان حضرات کی یہ قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی ایسے لوگوں کا خصوصی تعلق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔